لبنان پر اسرائیلی فوج کا زمینی حملہ کہاں اور کیسے ہو سکتا ہے، جانیے ہماری اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، اسرائیلی فوج کے سربراہ کا کہنا ہے کہ لبنان پر اسرائیل کے تازہ حملے اسرائیلی فوجیوں کے وہاں ممکنہ داخلے یعنی زمینی آپریشن کی تیاریوں کے سلسلے میں کیے گئے ہیں۔ اسرائیل کے آرمی چیف نے فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے جنگی طیاروں کی آوازیں سنی ہیں، ہم پورا دن حملے کرتے رہے ہیں، یہ آپ کے ممکنہ داخلے کے لیے زمین تیار کرنے اور حزب اللہ کو کمزور کرنے کے لیے ہے۔ ناظرین کرام، اسرائیل اور لبنان کے درمیان تنازع میں حالیہ تیزی بہت سے لوگوں کو سن 2006 کی جنگ کی یاد دلاتی ہے، جس میں شدید فضائی بمباری کے بعد لبنانی سرزمین کے اندر اسرائیلی فوج نے زمینی کارروائیاں کی تھی۔ حماس کے اسرائیل پر 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کے بعد عسکریت پسند گروپ حزب اللہ نے جنوبی لبنان سے اسرائیل پر اپنے حملے تیز کر دیے اور اس کے بعد مسلسل 1 سال سے کشیدگی جاری ہے۔ ناظرین کرام، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ کیا اگر اسرائیل لبنان پر زمینی حملہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ حملہ کیسا ہو سکتا ہے، اور کیا اسرائیل لبنانی علاقوں میں رہنا اور اسے کنٹرول کرنا چاہتا ہے؟ کیا اسرائیل لبنان پر زمینی حملہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ ناظرین کرام، اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے 1 سے زیادہ مرتبہ اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ حزب اللہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی لڑائی کی وجہ سے شمالی اسرائیل میں اپنے گھروں میں سے بے دخل ہونے والے تقریباً 60,000 اسرائیلیوں کی بحفاظت واپسی کا انتظام کریں گے۔ ناظرین کرام، 25 ستمبر کو یہ واضح ہو گیا کہ اسرائیل کسی نہ کسی شکل میں لبنان میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ حزب اللہ سے اپنے باشندوں کو لاحق خطرے کو کم سے کم تر کر سکے۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ نے اسرائیلی فوجیوں سے کہا کہ ہم جاری رکھیں گے، ہم رکیں گے نہیں، ہم ہر جگہ ان کو نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، مقصد بہت واضح ہے، شمالی اسرائیل کے رہائشیوں کی بحفاظت واپسی۔ اب یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ لبنان پر اسرائیل کا حملہ کیسا ہو سکتا ہے؟ ناظرین کرام، لبنان میں ماضی کی جنگوں میں اسرائیل نے اپنی زمینی کارروائیوں میں مختلف طریقوں پر عمل کیا ہے۔ ممکنہ منظرناموں کو سمجھنے کے لیے سن 1982 اور سن 2006 میں لبنان پر اسرائیل کے پیچھے حملوں پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ یہ جنگ تھی 1982 کی کہ جس میں اسرائیل سفارتی مشن کی ویب سائٹ کے مطابق سن 1982 میں اسرائیلی افواج سرحد پار سے فلسطینیوں کی چھاپہ مار کارروائیوں کو روکنے، لبنان میں شام کی موجودگی اور اس کا اثر و رسوخ ختم کرنے اور وہاں اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کرنے کے قبل ایک زیادہ دوستانہ حکومت کی تشکیل میں مدد کرنے کے لیے لبنان میں داخل ہوئیں۔ اس وقت یاسر عرفات اور اس کی تحریک آزادی نہ تو اسرائیل کو تسلیم کرتے تھے اور نہ ہی اسرائیل فلسطینی ریاست کے قیام کا حامی تھا۔ ناظرین کرام، اب یہاں سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے، اس زمینی حملے کے مقاصد کیسے ہو سکتے ہیں؟ ناظرین کرام، سن 1982 میں اسرائیلی حملے صرف جنوبی لبنان تک محدود نہیں تھا بلکہ اس میں وادی بقا، چوف اور بیروت کے بڑے علاقے بھی شامل تھے۔ سن 1982 کی جنگ میں اس وقت کی زمینی کارروائیوں کا اعلان کردہ ہدف شمالی اسرائیل کے قصبوں کو جنوبی لبنان میں فلسطینی جنگجوؤں کے راکٹوں اور توپ خانوں کی مؤثر حد سے ہٹا کر لبنان اور اسرائیل کی سرحد سے 40 کلومیٹر پیچھے دھکیلنا تھا۔ اسرائیل نے اضافی مقاصد میں PLO کی بنیادی ڈھانچے بشمول بیروت میں اس کے ہیڈ کوارٹر کی تباہی اور شامی افواج کو لبنان سے باہر دھکیلنا بھی شامل کیا۔ حملہ بہت بڑا تھا جس میں ہزاروں فوجی اور سینکڑوں ٹینک اور بختر بند گاڑیاں شامل تھی۔ ناظرین کرام، اس فوج کو فضائی، بحری اور توپ خانے کی مدد حاصل ہے۔ اسرائیلی متعدد مقامات سے لبنان میں داخل ہوئے اور ایک ہفتے کے اندر اندر لبنانی دارالحکومت بیروت کے مضافات میں پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ ناظرین کرام، اب دیں مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔